بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسائنمنٹ نمبر 3 سیمیسٹر سپرنگ 2021۔ سبجیکٹ آپ کے پاس ہے CS408 ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن۔ اس اسائنمنٹ آپ کے پاس ٹوٹل مارکس ہیں 20 اور اس کو سبمٹ کروانے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آپ کے پاس 11/7/2021۔ ایکسٹرا ڈے کے ساتھ آپ کو اس کو 12/7/2021 تک اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اس اسائنمنٹ میں جو آپ کے پاس لیکچر کور ہو رہے ہیں وہ آپ کے پاس 23 to 25 یعنی اس میں ٹوٹل 3 لیکچر ہیں، 23، 24 اور 25۔ اس کے بعد پلیز ریڈ دی فالوئنگ انسٹرکشن کیئرفلی بیفور سبمٹنگ اسائنمنٹ۔ اسائنمنٹ از سبمٹڈ آفٹر ڈیو ڈیٹ، کہ آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ کریڈٹ نہیں کی جائے گی، آپ کو مارکس نہیں دیے جائیں گے۔ سبمٹڈ اسائنمنٹ ڈز ناٹ اوپن اور فائل از کرپٹ، یعنی کہ اگر آپ کی فائل اوپن ہی نہیں ہوتی، کرپٹ ہے، اس میں کوئی ایرر آ جاتا ہے۔ یہ مین پوائنٹ آپ کے پاس۔ اسائنمنٹ از کاپیڈ فرام انٹرنیٹ اور اسٹوڈینٹس، یعنی کسی اسٹوڈینٹس سے یا اپنے انٹرنیٹ سے جو فائل ہے وہ ایز اٹ از کاپی نہیں کرنی۔ اس کے بعد آبجیکٹیو اس میں کیا ہے؟ انیبل یو ٹو انڈرسٹینڈ لو اینڈ ہائی فیڈیلٹی پروٹوٹائپس، انیبل یو ٹو انڈرسٹینڈ ڈیزائن پرنسپل۔ یہ کوسچن 1 کے بارے میں اور یہ کوسچن 2 کے بارے میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف MS Word کی فائل جو ہے وہ آپ نے سبمٹ کروانی ہے۔ آپ کے پاس یہ جو کوسچن فائل ہے یہ PDF میں، آپ نے گوگل پہ جانا ہے، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے PDF to Word، یہ اس طرح آپ نے PDF to Word لکھیں گے، اس پہ کلک کرنا آپ نے، تو یہ آپ کے پاس PDF to Word کنورٹر آ جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے اپنی فائل جو ہے وہ چوز کرنی ہے۔ چوز کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا آپ کے پاس اس طرح فائل ہوگی، آپ نے یہاں سے چوز کرنی ہے اور اس کو اوپن کر لینا۔ اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس اس فائل کنورٹر کے اندر فائل جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ آپ کے پاس بلیو لائن جو ہے اپلوڈنگ سپیڈ ہے یہ آگے، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا یہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چوز آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے فائل جو ہے وہ کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس طرح پھر آپ نے ادھر سے اپنی فائل کو کیا کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ تو میں نے آلریڈی کنورٹ کی ہوئی ہے تو میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا۔ تو آگے چلتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف۔ تو پہلے کوسچن میں وہ آپ کے پاس کہتا ہے کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین لو اینڈ ہائی فیڈیلٹی پروٹوٹائپس، ایکسپلین ایچ ان جسٹ 2 to 3 لائنس، کہ آپ نے بتانا ہے کہ لو اینڈ ہائی فیڈیلٹی میں کیا فرق ہے پروٹوٹائپس میں، اور ایک کے بارے میں جو ایکسپلینیشن ہے وہ 2 سے 3 لائن تک ہونے، 4 بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس سے میکسیمم آپ نے زیادہ نہیں جانے۔ آلسو آئیڈینٹیفائڈ، یعنی کہ آپ کے پاس یہ نیچے 2 پکچرز دی ہوئی ہیں، آپ نے اس میں سے بتانا ہے کہ آپ کے پاس لو فیڈیلٹی پروٹوٹائپ کون سی ہے اور ہائی فیڈیلٹی پروٹوٹائپ کون سی ہے۔ تو جب آپ نے لو فیڈیلٹی پروٹوٹائپس کے بارے میں اور ہائی فیڈیلٹی پروٹوٹائپس کے بارے میں پڑھ لیا، جان لیا ڈیفینیشن یہ، تو آپ یہ جو فگر ہیں اس کے بارے میں ایزلی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے ہائی والی کون سی اور لو والی کون سی ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ لو فیڈیلٹی پروٹوٹائپس کیا اور ہائی فیڈیلٹی پروٹوٹائپس کیا چیزیں ہیں۔ لو فیڈیلٹی پروٹوٹائپس آر آفٹن پیپر بیسڈ اینڈ ڈو ناٹ الاؤ یوزر انٹریکشن، یعنی کہ وہ ایک پیپر پہ سمپل سا ایک ڈائیگرام، ایک ڈمی ٹائپ جو ہے وہ چیز بنی ہوتی ہے۔ دے رینج فرام اے سیریز آف ہینڈ ڈران، یعنی کہ ہینڈ سے بنی ہوتی، موک اپس ٹو پرنٹس آؤٹ۔ In theory, low fidelity sketches are quicker to create. Low fidelity prototypes are helpful in enabling early visualization of alternative design solutions, which helps to provoke innovation and improvement. اس کے بعد آپ کے پاس آپ لو فیڈیلٹی کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہی یا پھر یہی کیا چیز ہے۔ High fidelity prototypes. High fidelity prototypes are computer based and usually allow realistic mouse keyboard user interaction، یعنی کہ اس کے اوپر ہم جو انٹریکٹ کریں گے، ہم جو کام کریں گے وہ ماؤس یا کی بورڈ سے کریں گے۔
High fidelity prototypes take you as close as possible to a true representation of the user interface. یعنی کہ اس میں بالکل ایک حقیقت کے طور پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ انٹرفیس دے سکتے ہیں، اس میں آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ High fidelity prototypes are assumed to be much more effective in collecting true human performance data, for example time to complete task. یعنی کہ یہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے کلیکٹنگ کیا کرنے کے ہیومن پرفارمنس ڈیٹا، جیسے کہ ٹائم ٹو کمپلیٹ آ ٹاسک۔ اس میں آپ ٹائم کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ اینڈ ان ڈیمونسٹریٹنگ ایکچوئل پروڈکٹس ٹو کلائنٹس مینجمنٹ اینڈ ادر۔ تو یہ آپ اب لو فیڈلٹی کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا، ہائی فیڈلٹی پہ بارے آپ چلتے ہیں دوبارہ فگرز پہ۔ اب اس میں یہ دیکھیں آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا یہ جو فگر 1 ہے یہ ہمارے پاس کس چیز کی ایگزامپلز ہیں، لو فیڈلٹی۔ اس میں آپ کے پاس وہ کیا کہتا ہے، پیپر بیسڈ ہے، یعنی کہ یہ ایک واقعی ہی یہ پیپر پہ ڈرا کی ہوئی ہے، اس میں کوئی انٹریکشن والی کوئی کمپیوٹر یا کی بورڈ ماؤس والا کام نہیں ہے، ہینڈ ڈرون ہے یہ۔ تو یہ ہمارے پاس جو فگر 1 ہے یہ کس کی ایگزامپل آپ کے پاس ہے، لو فیڈلٹی پروٹوٹائپس کی۔ اور جو دوسری فگر آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس کس کی ایگزامپل ہے، یہ ہائی فیڈلٹی پروٹوٹائپس کی ہے۔ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر بیسڈ ہے، یوزر انٹرفیس، یعنی کہ یہ آپ اس طرح سے یہ ایک موبائل اپلیکیشن یا آپ نے کوئی چیز اوپن تو اس پہ آپ کیا کریں گے، موبائل لیپ ٹاپ سے اس پہ یہ ٹریڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے، یا نیچے آپ نے 1 منتھ پہ 5 ڈے 1 ڈے اس طرح آپ کیا کریں گے، ماؤس سے یا کی بورڈ پہ آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں۔ ادھر آپ نے آرڈر سٹیٹس پہ جانا ہے، ٹریڈ پہ جانا ہے، مارکیٹس پہ جانا ہے، مور پہ جانا ہے، تو اس کو آپ کیسے انٹریکشن کریں گے، اس پہ کام کیسے کریں گے، کی بورڈ یا پھر ماؤس سے کریں۔ اب چلتے ہیں کویسچن نمبر 2 کی طرف۔ کویسچن نمبر 2 میں آپ کو کہتا ہے کہ دیر آر مینی نیچرل ڈیزائن پرنسپلز، جس میں سے آپ کے پاس میچ بٹوین سسٹم اینڈ ریئل ورلڈ یہ ایک ڈیزائن ہے، اور دوسرا آپ کے پاس ایستھیٹک اینڈ منیملسٹ ڈیزائن اور ون آف دیم، یعنی کہ یہ علیحدہ ڈیزائن اور یہ علیحدہ، یہ ان میں سے یہ ایک ہے اور ایک یہ ہے۔ کمپیئر دیز ٹو مینشن نیچرل ڈیزائن پرنسپل ود دی گیون ویب سائٹ Amazon. By using your intuition, explain how these principles met or violated by the given website. Your answer should be consist on just 3 to 4 lines for both design principle. یعنی کہ دونوں کا جو آنسر ہے وہ آپ کے پاس 3 سے 4، یعنی کہ اس ویب سائٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہمارے پاس جو سب سے پہلے کہ یہ ہمارے پاس ڈیزائن پرنسپلز ہوتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ Amazon نے ان ڈیزائنز کو، یعنی کہ یہ جو گیون ہے ان ڈیزائن کو کیسے استعمال کیا، یا آپ نے کمپیئر کرنا ہے کہ یہ دونوں ڈیزائن جو ہیں وہ Amazon میں کیسے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈیزائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے ہیں۔ یوزر ایکسپیرینس، جیکب نیلسن 10 جنرل پرنسپل فار انٹریکشن ڈیزائن، یہ دیکھیں یہ سارے ڈیزائن ہیں یوزر ایکسپیرینس کے لیے، کہ پروڈکٹ نیم جو ہوگا اس کے بعد اس میں پرسن، یہ سارے کس کے لیے آپ کے پاس، یوزر ایکسپیرینس کے لیے۔ ڈیولپ اے براڈ رول فار تھم اینڈ ناٹ اسپیسیفک یوزیبلٹی فار ہیورسٹک ایویلیویشن کیلکولیشن ود 90 سینس، یعنی اس کی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ہسٹری کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ پہلا رول آپ کے پاس ویزیبلٹی آف دا سسٹم اسٹیٹس، یعنی کہ سسٹم اسٹیٹس کیا ہے، ویزیبلٹی کیا ہے، میں یہ آپ کے پاس میں نے بتایا ہوا تھا کہ اس کے بارے میں ایک آپ نے کمپیریزن کرنا ہے، میچ بٹوین سسٹم اینڈ دا ریئل ورلڈ۔ اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا ہے یوزر کنٹرول اینڈ فریڈم ہے، کنسسٹنسی اینڈ اسٹینڈرڈز ہے، ایرر پریونشن ہے، ریکگنیشن ریدر دین ریکال، فلیکسیبلٹی اینڈ ایفیشنسی آف یوز ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا جو ہے آپ نے جو کمپیریزن میں آپ نے کرنا ہے ایستھیٹک اینڈ منیملسٹ ڈیزائن ہے، ہیلپس یوزر ریکگنائز ڈاگنائز اینڈ ریکور فرام ایررز، ہیلپ اینڈ ڈاکومنٹیشن، یعنی کہ اب آپ نے ان 2 ڈیزائن کو آپ نے ادھر سے پڑھ لینا ہے۔ یہ لنک آپ کے سامنے اوپر شو ہو رہا ہے، ادھر سے آپ لنک لے سکتے ہیں
یوز یوزر ایکسپیرینس جیکب نیلسن، یا آپ ویسے ہی لکھیں گے کہ نیلسن 10 جنرل پرنسپل فار انٹریکشن ڈیزائن، تو یہاں سے آپ کو یہ ڈیزائن جو ہے وہ مل جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کہ دا سسٹم شوڈ اسپیک دا یوزر لینگویج، یعنی کہ آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو امیزون ہے وہ اس کا جو سسٹم ہے وہ یوزر لینگویج، یعنی کہ یوزر کو گائیڈ کیسے کرتی ہے ود ورڈز فریزز اینڈ کنسیپٹ فیملیئر ٹو دی یوزر، یعنی کہ وہ ان رولز کو فالو کرتی ہے یا نہیں، یا وہ کیسے فالو کر لی، یہ ایک تو یہ چیز آپ نے بتانا ہے۔ rather than system oriented follow real world convention making information appear in journal and logical orders۔ تو اس کے بارے میں اپنے کیس میں کیا یہ چیز ہوتی ہے میچ بٹوین سسٹم اینڈ ریئل ورلڈ، تو یہ چیز آپ نے کس کے بارے میں بتانی ہے، امیزون کے بارے میں، کہ امیزون یہ چیزیں پرووائڈ کرتی ہے یا نہیں، یا کیسے کر رہی ہے، یہ آپ نے بتانا۔ اس کے بعد aesthetic and minimalist design dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed. Every extra unit of information in a dialogue competes with the relevant units of information and diminishes their relative visibility۔ تو یہ اس کے بارے میں تھا منیملسٹ ڈیزائن کے بارے میں۔ اب یہ چیز آپ نے امیزون کے بارے میں بتانی ہے کہ وہ امیزون جو ہے اس چیز کو کیسے کور کر رہی ہے۔ تو یہ دو ڈیزائن جو ہے نا امیزون کے بارے میں آپ نے ان کو کمپیئر کرنا ہے کہ یہ کیسے ایک دوسرے سے کمپیئر ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اس طرح لکھ لینا کہ امیزون جو ہے وہ ڈائلاگ شوڈ ناٹ کنٹین انفارمیشن وچ از irrelevant اور ریئرلی نیڈڈ ایوری ایکسٹرا یونٹ آف انفارمیشن ان ڈائلاگ، اس کے بارے میں آپ اس طرح لکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، شوڈ اسپیک دا یوزر لینگویج، کہ آپ امیزون کو کیا چاہیے کہ اس طرح آپ کے پاس شوڈ لینگویج ود ورڈز فریزز کنسیپٹس فیملیئر ٹو دا یوزر ریدر دین سسٹم اورینٹڈ۔ تو یہ آپ نے 3 سے کتنی لائنوں کے اندر اس کو کور کرنا، 3 سے 4 لائن۔ تو آپ نے ریلیونٹ ڈیٹا لکھ لینا جو آپ کو ریلیونٹ لگتا، تو ان کو دونوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، امیزون کے ریلیٹڈ ان کو کمپیئر کر لینا۔